جواب زندہ نمبر 1 ہے، اس نے 3/9/2024 کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار میں سوٹ نمبر 918/2024 میں جاری کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے تو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنا ہوں گے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بوئیں گے وہی بعد میں پھر ہمیں حاصل ہوگا۔ سب کچھ یہی رہ جانا ہے، رہے گا نام صرف میرے رب کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہمارے سامنے کرمنل اپیل نمبر 10K/2024 ہے۔ آنریبل جسٹس محمد علی مظہر، آنریبل جسٹس سید حسن اظہر رضوی، آنریبل جسٹس عقیل احمد عباسی، ان 3 جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا۔ ہیرا روف ورسز ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ مشتاق احمد اینڈ ادرس، یہ ٹائٹل ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اسے آنریبل جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے لکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کیس کے مختصر حقائق یہ ہیں کہ جواب دہندہ نمبر 1 نے مبینہ طور پر مورخہ 3/9/2024 کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے اصل دائرہ اختیار میں سوٹ نمبر 918/2024 میں جاری کیا تھا۔ کیا ہوا جناب؟ آنسرنگ جو جواب دہندہ نمبر 1 ہے، اس نے 3/9/2024 کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار میں سوٹ نمبر 918/2024 میں جاری کیا تھا۔ مدعی نمبر 1 جو اس فوجداری اپیل میں جواب دہندہ نمبر 1 ہے، نے اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آرٹیکل 204 اور توہین عدالت آرڈیننس 2003 کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ کنٹیمپٹ پٹیشن کی بات ہوگی۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد جواب میں جوابی حلف نامہ داخل کیا گیا۔ فاضل سنگل جج نے قرار دیا کہ آرڈیننس کا سیکشن 17(3) کے تحت فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے، چنانچہ 11/12/2024 کی تاریخ مقرر کی گئی اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو عدالت کی معاونت کے لیے نوٹس جاری کیا۔ اس حکم سے اگریوڈ ہو کر، متاثر ہو کر، درخواست دار نے اس کو ہائی کورٹ میں اپیل نمبر 484/2024 میں چیلنج کیا، جسے 19/11/2024 کو اس ہدایت کے ساتھ نپٹا دیا گیا کہ فریقین سنگل جج کے سامنے پیش ہوں اور کارروائی جاری رکھی جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس کیس کے آرگومنٹس کی۔ ابتدائی طور پر اپیل کنندہ کے وکیل نے نشاندہی کی کہ فاضل سنگل جج اور ڈویژنل بینچ دونوں نے سیکشن 17(3) کی غلط تشریح کی۔ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہی پریلیمنری ہیئرنگ نہیں کی گئی۔ جواب دہندگان کے وکیل نے کہا کہ ناظر کی رپورٹ کی بنیاد پر عدالت نے کارروائی شروع کی، لیکن یہ بھی اعتراف کیا کہ ابتدائی سماعت نہیں ہوئی۔ مزید برآں جواب دہندہ نمبر 5 کے وکیل نے کہا کہ طریقہ کار میں خامیاں تھی۔ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ قانونی طریقہ کار درست طور پر اختیار نہیں کیا گیا۔ اب عدالت نے کیا جائزہ لیا تھی؟ عدالت نے سیکشن 17(3) آرڈیننس 2003 کا جائزہ لیا، جس کے مطابق اگر عدالت ابتدائی سماعت کے بعد مطمئن ہو کر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرے گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ کسی بھی شخص کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ابتدائی سماعت لازمی ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا بظاہر یعنی پریما فشائی کو کیس بنتا ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، اس کیس میں جو عدالت نے اہم مشاہدات کیے وہ بات کرتے ہیں۔ سنگل جج نے ابتدائی سماعت دیے بغیر براہ راست فرد جرم کی تاریخ مقرر کی، یہ اقدام قانون کے خلاف ہے۔ ڈویژنل بینچ نے بھی اس اہم قانونی نقطے کو نظر انداز کیا۔ ان وجوہات کی بنا پر جو بھی بیان کی گئی ہیں، مورخہ 30/10/2024 کا سنگل جج کا حکم اور مورخہ 19/11/2024 کا ڈویژنل بینچ کا حکم، دونوں کو توہین عدالت کی کارروائی کی حد تک کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ توہین عدالت کی درخواست بدستور زیر التوا رہے گی۔ اگر عدالت کارروائی شروع کرنا چاہے تو پہلے ابتدائی سماعت کرے، درخواست اور جواب کا جائزہ لے، یہ طے کرے کہ آیا بظاہر توہین عدالت کا کیس بنتا ہے یا نہیں، پھر قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ عدالت نے اپیل منظور کر
नाज़रीन करام, ये फैसला दरअसल तौहीन अदालत के तरीका कार प्रोसीजर ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से मुतल्लक एक नहायत अहम असूल को वाज़े करता है। इस केस में सवाल यह था कि क्या अदालत बगैर इब्तदाई समाअत के बराह रास्त फर्द जुर्म आयद कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया नहीं, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। सेक्शन 17(3) की अहमियत ये दो अहम मराहिल को बयान करती है। प्रीलिमिनरी हियरिंग, मुल्ज़म को सुना जाए, इसका मौक़िफ़ लिया जाए। प्राइमा फिशाई सेटिस्फेक्शन, अदालत देखे कि बज़ाहिर केस बनता है या नहीं, उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाए। इस केस में कहाँ गलती हुई? अदालत ने निशानदेही कि एक सिंगल जज ने पहले ही फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी, इब्तदाई समाअत नहीं की। डिवीजनल बेंच ने भी इस कानूनी गलती को दुरुस्त नहीं किया। नेचुरल ऑफ जस्टिस का असूल, यह फैसला दरअसल इस असूल को मजबूत करता है कि एडियो एल्ट्रम पार्टिम, दूसरी तरफ को भी सुनो, न्यूट्रल होकर सुनो, यानी किसी को सजा देने से पहले है इसे सुनना जरूरी है। नाज़रीन करम, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों हसास होते हैं? तौहीन अदालत के मुकदमात में अदालत खुद ही फरीक बन जाती है, इसलिए ज्यादा एहतियात जरूरी थी। इसी वजह से कानून ने इब्तदाई समाअत को लाजमी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि तरीकाकार की खिलाफ वर्जी भी इंसाफ की खिलाफ वर्जी है, जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं हो सकती, हर मरहला कानून के मुताबिक होना चाहिए। यह फैसला मुस्तकबिल के लिए अहम रहनुमाई फराहम करता है। अदालतों के लिए खास तौर पर पहले प्रीलिमिनरी हियरिंग लाजमी करें, फिर चार्ज फ्रेम करें। वकला के लिए यह कि प्रोसीजरल डिफेक्ट्स को चैलेंज करें। आम शहरी के लिए कि आपको सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती। यह फैसला एक अहम असूल को मजबूत करता है। तरीकाकार इंसाफ की बुनियाद है। अगर तरीकाकार गलत हो तो पूरा मुकदमा मुतासर हो जाता है, हत्ता कि अदालत का हुक्म भी कालादम हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, ये हमने आपकी खिदमत में आज एक बड़ी अहम जजमेंट पेश की, जिसमें ये बताया गया कि जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना ज़रूरी है। मुबैना तौहीन करने वाले को पहले इब्तदाई समाअत का मौका दिया जाए। दरख्वास्त और जमाशुदा जवाबी हलफनामे की बुनियाद पर यह फैसला करे कि क्या बादिउल नज़र तौहीन अदालत का केस बनता है या नहीं, फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।